السلام علیکم، میں ہوں شہزاد احمد خان اور آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں azadi.com.pk کے پلیٹ فارم سے۔ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا جو مقصد ہے وہ ہے اسٹیج ڈرامے کی ترقی اور اس کے ہزارہ کے اندر اثرات، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج پوڈ کاسٹ میں شامل ہیں احتشام ملک صاحب۔ احتشام ملک بھائی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم جی شہزاد بھائی، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں azadi.com.pk کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اتنے اچھے کاسٹ کے لیے، تو اس کا میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ بہت شکریہ احتشام بھائی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ جو ہماری آڈینس ہے وہ بھی آپ کے بارے میں جان سکے۔ بہت سارے لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں۔ آپ کا اس فیلڈ میں آپ کب سے آئے اور آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیوں کیا اور کیسے آغاز کیا آپ نے اس حوالے سے؟ جی شہزاد بھائی، میرا اس فیلڈ میں تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں۔ تقریباً 2000 میں اس فیلڈ میں آیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس وقت میں 8th میں پڑھتا تھا، 8th کلاس میں تھا، اور شوق تو بچپن سے ہی تھا۔ جب میں 6th 7th میں 4th میں 5 میں اس طرح چھوٹی سی ایج میں، تب بھی جب اسکول میں کوئی بھی جشن آزادی کے حوالے سے یا کوئی بھی ایونٹس ہوتا تھا تو اس میں بڑھ چڑھ کے اس میں پرفارمنس کے لیے یا کوئی بھی ایسا پرفارمنس کا کام ہوتا تو اس میں بڑی شوق سے میں کام کرتا تھا اس میں۔ تو جو اسکول میں ہماری جو میڈم تھی دارالبنات اسکول میں نے مڈل تک وہاں پہ میں نے پڑھا، تو وہ بھی یہی کہا کرتی تھی کہ دیکھنا یہ بڑا ہو کر ایک دن ایکٹر بنے گا، یہ فنکار بنے گا، اس میں جو اس کی جو حرکتیں اور بلڈ کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں۔ ہاں، یہ بس یہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے۔ زبردست۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان ہے نا، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی کوالٹی ہے اس کے اندر۔ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور پائی ہوئی ہے، بالکل، جس کے ذریعے وہ اس معاشرے میں رہ کر ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فنکار بھی جو ہے یہ گاڈ گفٹڈ پیدا ہوتا ہے، بالکل، یہ بھی پیدائشی فنکار ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو حالانکہ میری فیملی میں کوئی بھی اس طرح کے، ایک میرے ماموں ہیں وہ تھے پہلے جرمن ایمبیسی میں تھے، اس کے بعد پھر وہ شوبز کے ساتھ ریلیٹڈ ہو گئے، آزاد جموں کشمیر سے، ان کا اس فیلڈ کے ساتھ تعلق ہے اور بڑا اچھا وہ ہوسٹ بھی کرتے ہیں اور بہت اچھے آرٹسٹ ہیں وہ۔ تو اس کے بعد میں اس فیلڈ میں آ گیا۔ شروع میں تو ظاہر ہے جتنے ریلیٹیو تھے، تھوڑا سا قبائلی لوگ ہیں، تھوڑا سا ان معاملوں میں ہوتا ہے، تھوڑا سا گاؤں کے رہنے والے ریزسٹنس انہوں نے شو کیا آپ کے کیریئر کے حوالے سے کہ یہ آپ نے اس سے شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ میں آپ کو ایک سمپل سی بات کہوں کہ ہمارے یہاں پہ زیادہ تر معاشرے میں اس فیلڈ کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ صحیح ہے، یا پھر ہم اسے صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے یا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ فیلڈ ایک ایسی ہے، اس کو ٹھیک طریقے سے اگر کیا جائے نا، یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اس میں ہم معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہوتا اس میں ہر کوئی بھی ہے طبقہ ہے تو اس میں اچھے اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں اچھے اور برے پہلو بھی ہوتے ہیں، بالکل، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ پازیٹیو اس میں رہ کے ایک معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بالکل احتشام ملک صاحب، میں آپ کی اس چیز سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آرٹ اینڈ کلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کے اندر بہتری لا سکتے ہیں اپنے آرٹ کی وجہ سے، اپنے کلچر کی وجہ سے، اور ہم سوسائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بالکل، اور نہ صرف سوسائٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے بلکہ ہم اپنی ملک کی ترقی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے پورے پاکستان کے اندر ڈپارٹمنٹس بھی بنے ہوئے ہیں اور باقاعدہ طور پہ منسٹریز بھی ہیں، تمام صوبوں میں بھی کلچر کی منسٹریز ہیں، اور اس کے علاوہ فیڈرل کے اندر بھی منسٹری قائم ہوئی ہے جو کہ اس فن کو پروموٹ کرتی ہے۔ بالکل۔ احتشام بھائی، آپ نے ماشاءاللہ 25 سال اس کیریئر میں گزار دیے، اور ان 25 سالوں میں آپ نے ٹی وی پہ بھی کام کیا ہے، اسٹیج پہ بھی کام کیا ہے، اور جہاں تک میرے نالج میں آپ نے فلموں میں بھی کام کیا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور آپ چند چیدہ ذرا ہمیں اپنے ڈراموں اور اسٹیج کے حوالے سے اور فلموں کے حوالے سے ذرا بتائیں گے؟ شہزاد بھائی، میں جب اس فیلڈ میں آیا تو میرے استاد محترم ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، مسعود جدون صاحب، ماشاءاللہ مسعود، بڑے اچھے، مطلب پاکستان کے
चंद राइटरों में उनका शुमार होता है। अच्छा। और बहुत अच्छे लिखारी थे, बड़ा अच्छा लिखते थे वो। तो ये 2000 की बात है। तो मेरे एक मौसम थे, उन्होंने मुझे मसूद साहब से मिलाया। मुझे तो ऐसा पता भी नहीं था कि यहाँ एबटाबाद में कोई ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पे कोई ऐसा ड्रामा या इस तरह का कोई फ़िल्म या स्टेज या कुछ ऐसा कुछ था, क्योंकि ज़ाहिर है हम शुरू से ये देखते थे। उस वक्त तो सिर्फ एक PTV था, ठीक है, इसके अलावा तो और कोई प्राइवेट चैनल्स और तो कुछ भी ऐसा नहीं था। अच्छा। दूसरा ये कि जब एजुकेशन का टाइम था तो वो सिर्फ हम एजुकेशन के साथ थे, स्कूल जाना, फिर वापस आए, फिर वो ट्यूशन, और साथ वो सुबह के टाइम पे भी वो हम एक कुरान पाक मदरसा पढ़ना और वो ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों के साथ इतना वो नहीं था। तो हम लोग तो हमारे जहन में यही था कि लाहौर और कराची ऐसा स्टेज है जहाँ पे ये ड्रामे वगैरह और फिल्म्स वगैरह होती है। मसूद जुदून साहब वाहिद वो शख्सियत है कि जो पाकिस्तान के माया नाज आर्टिस्टों में उनका शुमार होता है। अच्छा। और हमारी ये भी खुशकिस्मती है कि वो हमारे हज़ारे से हैं। तो मेरी जब उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जब उस वक्त मतलब मेरी एज इतनी नहीं थी, 14-15 इस एज में था मैं। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये फील्ड तुम शौकिया करते हो या क्या तुम इसको प्रोफेशन? मैंने कहा ये है तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा शौक़, तो ये तो आगे फिर देखा जाएगा कि क्या इसमें, लेकिन शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें शौक़ है कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, परफॉर्म करना चाहता हूँ, कि मुझे ये फील्ड अच्छी लगती है बस इसमें। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त उनका एक प्ले था, नेटवर्क का प्ले था सवाल। अच्छा। उर्दू प्ले था, बड़ा अच्छा, वो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा, और ये नेटवर्क पे भी उसने बड़ा बिज़नेस किया। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने उसमें एक छोटा सा किरदार अदा किया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का करैक्टर था उसमें। अच्छा। तो बस वो जैसे ही इस फील्ड में आया वो मैंने किरदार अदा किया, बस उसके बाद तो ऐसा शौक़ फिर मैं इस चीज़ से निकल नहीं सके। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद एबटाबाद में कुछ एक थिएटर था यहाँ पे बना था, कमर्शियल थिएटर। अच्छा। उसका मैं मेंबर भी बना, और उसमें हमने बाकायदा उसमें हम काम सीखते थे। उसमें रेहान जदून साहब थे, अच्छा। वकार फ़ानी साहब थे, रफ़ीक अवान साहब थे, अल्ताफ़ ख़ान, ये मतलब सीनियर लोग थे उसमें, ये बाकायदा जो थिएटर के साथ थिएटर में ज़्यादा काम करते थे। सही। तो इनके साथ रह के फिर मैंने बाकायदा ये थिएटर सीखना शुरू किया। शहजाद भाई, मैं ये कहता हूँ कि ख़ास तौर पे ये शोबिस फील्ड में आने के लिए इसकी बुनियाद जो है थिएटर है। थिएटर जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे तो हम इस चीज़ को समझ नहीं सकते। यूँ समझ लें कि जो आर्टिस्ट के लिए जो पहली स्टेज है वो थिएटर है। थिएटर के बगैर एक आर्टिस्ट पॉलिश नहीं हो सकता, उसमें बन नहीं सकता वो, क्योंकि ये एक ऐसी, मैं कहता हूँ ये शुरू का एक बुनियादी ऐसी एक वो है, एक प्लेटफार्म एक ऐसा है कि जो आपको मतलब स्टेज पे चलने का तरीका बताता है। जैसे ये सिंगिंग है ना, उसकी अपनी गिरदानें हैं। जी। ठीक है। उसकी जो अपनी उसकी जो गिरदानें होती है उसके मुताबिक उसको फिर एक वॉइस है, अगर उसमें एक उसकी आवाज़ में क्वालिटी है तो फिर उसको बताया जाता है कि आप ये बाकायदा इसमें आप सीखें, मुसलसल तार चढ़ाव के रियाज होता है उसमें। जी। और फिर उसका जो साले गामा पादा नीसा जो भी ऐसे इसकी गिरदानें भी हैं, एक्टिंग की भी। सही। हम लोग इसको गपशप समझते हैं लेकिन ये गपशप नहीं है। फिर ऐसे ये स्टेज पे जब मूवमेंट होती है, ये भी इसका फुटवर्क जो होता है ना, ये बाकायदा एक तरीके से होता है, ठीक है। फिर इसकी मूवमेंट है, फिर एक्सप्रेशन है, फेस एक्सप्रेशन। देखें ये आजकल मीडिया में टिक टॉक है, वहाँ पे आते हैं, गाना लगा हुआ होता है, उस गाने के मुताबिक उस पर परफॉर्म करते हैं। जो लोग इसको समझते हैं कि फेस एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, तो वो मैं समझता हूँ कि उनका जो जब इस पे परफॉर्म करेंगे तो उनको ज़्यादा इजी भी लगेगा और लोगों को भी पसंद आएगा। बिल्कुल। क्योंकि उसको कॉपी करने के लिए भी, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो जो लोग इस चीज़ को, इस फील्ड को सीखे हुए होते हैं, चाहे वो टीवी के मीडिया में जाएँ या स्टेज के मीडिया में जाएँ, वो किसी जगह पे मार नहीं खाएंगे। मैं एक मूवी थी उसमें काम कर रहा था, तो उसके जो डायरेक्टर थे लाज उस मूवी का नाम था, और ये रऊफ़ खालिद साहब वाला उनकी मफ़रत करे, ये उनकी प्रोडक्शन थी, उन्होंने मूवी की फ्लॉप हो गई। ज़ाहिर है वो हिस्ट्रिकल मूवी थी, किस वजह से हुई ये तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो उसमें जो डायरेक्टर थे, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम गया उनके सामने परफॉर्म किया तो उन्होंने मुझे ख़ुद कहा सीन होने के बाद कि तुमने स्टेज पे काम किया है? मैंने कहा मैंने ज़्यादा स्टेज पे काम किया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि स्टेज के आर्टिस्ट का पता लग जाता है कि
اس کی جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہے نا وہ پراپر ہوتی ہے. صحیح. تو خیر یہ کام سیکھنے کا کام تو میں کہتا ہوں ساری زندگی ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فیلڈ ایک سمندر ہے اور یہ اس سمندر کی تہہ میں آج تک کوئی نہیں جا سکا. میں کہتا ہوں اگر 100 سال بھی کسی نے ایکٹنگ کی یا سیکھی پھر بھی وہ اسٹوڈنٹ ہے, وہ اس کا وہ سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہوتا. یہ کریٹو کام ہے. بالکل. یہ آئے روز اس میں جدت آ رہی ہے اور یہ جس طرح وقت جا رہا ہے آگے تو اس میں مزید آگے میں کہتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح. تو شہزاد بھائی یہ کہ ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی میں نے کافی بڑے اچھے پلیس کیے ہیں. سوال کے بعد پھر میں بڑا مشکور ہوں اورنگزیب افریدی صاحب کا. انہوں نے فرسٹ ٹائم مجھے ایک ان کا پلے تھا جدائی, اس میں بھی بڑا اچھا کریکٹر میں نے کیا. پھر اس کے بعد ایک انہوں نے کیا انتظار, یہ پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن کا. ٹھیک. انتظار ایک سیریز تھا. اچھا. ٹھیک ہے, 3 ایپیسوڈ کی سیریز تھی. اس میں میں نے لیڈنگ رول کیا. ینگ لڑکے کا کریکٹر تھا اس میں, بڑا اچھا اور بڑی اچھی کاسٹ کے ساتھ میں نے کام کیا اور وہ میرے لیے ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. ظاہر ہے ایک میجر سپورٹ سے ڈائریکٹ لیڈ کریکٹر پہ جانے کے لیے تو یہ بڑا اچھا ایک تھا وہ میرے لیے, اور میں نے ان کے ساتھ یہ ڈرامے میں کام کر کے بڑا اچھا سیکھا ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے پروڈیوسروں کے ساتھ کام کیا جن میں نمایاں ذیشان فضل صاحب ہیں. انہوں نے مجھے 2-3 ڈراموں میں لیڈنگ رول میں لیا اور بڑا اچھا میرے لیے ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکرین کے حوالے سے میں نے ان کے ساتھ بڑا اچھا کام سیکھا. فرمان اللہ جان صاحب تھے, وہ پی ٹی ورلڈ میں اس کے جی ایم بھی تھے. انہوں نے ایک سیریل کیا ساوی چھاں, اس میں میں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. پھر امین گیلانی صاحب ہیں, انہوں نے ان کا جو سیریل تھا راواں. اچھا. راواں اس میں میرا مرکزی کردار تو نہیں تھا, ایک سپورٹنگ رول تھا اس میں. تو جب 4 ایپیسوڈ کی اس کے بعد ایڈیٹنگ ہوئی تو اس کے جو ڈائریکٹر تھے امین گیلانی صاحب, انہوں نے کہا کہ احتشام کا کام نظر آ رہا ہے اور وہ اچھا کر رہا ہے. تو انہوں نے جو رائٹر تھے اس کے مسوجدون صاحب, ان سے کہا کہ آپ اس کا کریکٹر بنائیں تو یہ انشاءاللہ آگے ڈرامے میں اس کا اچھا کریکٹر ہوگا. تو پھر اس میں میرا ایک اچھا کردار انہوں نے آگے لے کے آئے اور بڑا اچھا لکھا انہوں نے. اچھا. میری میری زندگی کا بہترین کردار تھا ماشاءاللہ. اور یہ ڈرامہ تھا راواں, اور دوسرا آنچل. اچھا. جو ذیشان فضل صاحب کا تھا. میں کہتا ہوں کہ یہ ان 2 ڈراموں میں میری فیم بھی ان سے ہوئی ہے. زبردست. ان 2 کرداروں کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. تو اس کے علاوہ بھی میں نے کافی کیے ہیں. ابھی ایک ہارر مووی کی ہے میں نے. اچھا. جی, ستم رسیدہ, ابھی وہ ریلیز نہیں ہوئی. تو بڑے اچھے لاہور سے وہ آئے, انہوں نے ان کی پروڈکشن میں نے کام کیا. تو بس یہ اسٹیج کے حوالے سے تو میں نے کافی اسٹیج کی ہے یہاں پہ ایبٹ آباد میں, ہزارہ میں. NGO کے ساتھ ہم نے کی, اسٹریٹ تھیٹر کی ہے. اچھا. اور بڑے اچھے میں کہتا ہوں کہ اگائی پلیس تھے, ان میں نے کام کیا. اور ہزارہ آرٹس کونسل میں نے زیادہ وقت, کیونکہ مسوجدون صاحب کی جو اپنی آرٹس کونسل تھی اس کے وہ چیئرمین تھے پاکستان میں. انہوں نے کافی پلیٹ فارم پہ انہوں نے یہ اسٹیج ڈرامے کیے. تو ان کے ساتھ پھر میں نے ایز اے جنرل سیکرٹری اس تنظیم میں نے کام کیا. ہزارہ آرٹس کونسل کے آپ ایز اے جنرل سیکرٹری فیض انجام دیتے ہیں. تقریباً میں 2000 میں اس کا ممبر بنا ہوں. پھر اس کے بعد سیکرٹری فنانس اور پھر جنرل سیکرٹری پہ آ گیا. اور یہ تقریباً 18 تک, صحیح 2018 تک میں اس کے ساتھ ہزارہ آرٹس کونسل کے جب تک وہ زندہ تھے تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا. جب وہ فوت ہو گئے تو ظاہر ہے پھر اس میں کوئی ایسا کوئی مجھے نظر نہیں آیا, اس لیے میں نے اس کو خیر آباد. پھر پاکستان ٹیلنٹ کونسل کے ساتھ میں نے حاجد شاہ صاحب ہیں, اس کے بانی ہیں, ان کے ساتھ میں نے کافی کام کیا. اچھا. پھر ابھی میں کر رہا ہوں ہزارہ بسین آرٹس کونسل. جی, ابھی پچھلے دنوں آپ کا ایک ڈرامہ ہزارہ بسین آرٹ کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی ہوا ہے. وہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا اور ہزارہ کی عوام نے اس کی بڑا سراہا بھی ہے. جی. اصل میں شہزاد بھائی میرا اصل بڑا گیپ ہو, میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ مسعود صاحب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد شروع میں تو 3-4 سال تو میں سچی بات بتاؤں تو میرا حوصلہ ہی نہیں ہونا تھا کوئی کام کرنے کا. ظاہر ہے وہ میرے استاد محترم تھے جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے سکھایا. اور یہ خواہ وہ ٹیلی ویژن کے حوالے سے ہے, اسٹیج کے حوالے سے ہے, یا وہ پروڈکشن کے حوالے سے, تو ایک ساتھ ایک مضبوط پلر ساتھ ہونا, تو وہ اگر جدا ہو جائے تو پھر انسان دکھ ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے اور ڈسہارٹ ہو جاتا ہے. 4 سال تک میں بالکل